بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہوش بلال کا تعلق فیصل آباد کے ایک پسماندہ علاقے سے تھا۔ مہوش بلال اپنے شوہر کا گھر چھوڑ چکی تھی۔ اس کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ مہوش بے بس بے سہارا کام کی تلاش میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی سہارا مل جائے تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ ایک دن مہوش ایک کوثر نامی عورت کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مہوش نے کوثر سے اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈنے کا کہا۔ کوثر ایک نہایت ہی مکار عورت تھی۔ کوثر مہوش کی بے بسی کی وجہ سے اسے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے جال میں پھانسنے لگی۔ کوثر نے مہوش کو یقین دلایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کراچی لے جا کر کام دلوا دے گی، مگر کسے پتہ تھا کہ آخر کون سا کام دلوانے کی بات ہو رہی ہے۔ کوثر کا تعلق ایک بردہ فروش سے تھا۔ وہ ایک نہایت ہی چلاک اور مکار عورت تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی لڑکیوں کا شکار کرتی تھی جو غربت اور مفلسی کا شکار ہوں۔ وہ لڑکیوں کو سہانے خواب دکھا کر انہیں آگے فروخت کر دیتی تھی۔ جب مہوش کو سہارے کی ضرورت تھی تو کوثر لنگڑی کی باتیں اسے کسی فرشتے سے کم نہیں لگتی تھیں۔ اس نے کوثر کی باتوں میں اپنے لیے احساس محسوس کیا تو اس نے کوثر کو اپنی دوست کی پریشانی بھی بتائی اور کہا کہ وہ اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے تاکہ دونوں دوستیں ساتھ نوکری کریں اور کچھ کما سکیں۔ کوثر نے اسے اپنی دوست سے ملوانے کا کہا۔ جب اگلے دن مہوش نے اپنی دوست کو کوثر سے ملوایا تو کوثر نے اسے بھی اپنی باتوں میں پھانس لیا اور دونوں دوستوں کو اپنے ساتھ کراچی لے جانے پر راضی کر لیا۔ اب کوثر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ وہ صرف ایک شکار کے لیے آئی تھی اور اسے 2 شکار مل گئے۔ اسے اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ ایک کی جگہ اسے 2 کے پیسے ملنے تھے اور یہ بات سوچ کر وہ بے حد خوش تھی۔ دوسری طرف وہ بیچاری لڑکیاں اپنی غریبی مٹانے کے لیے نوکری کا بندوبست ہونے کی وجہ سے خوش تھیں۔ انہیں کوثر کے کام کی بالکل بھی بھنک نہیں تھی کہ کوثر انہیں کوئی کام نہیں بلکہ کسی کو فروخت کرنے والی تھی۔ اگلے دن معصوم لڑکیاں کوثر کے ساتھ لاہور سے کراچی جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئیں۔ اس طرح کی بے بس غربت اور مفلسی کے حالات کا شکار لڑکیاں جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ظاہری طور پر کوثر ان کی مدد کر رہی تھی اور احساس کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنے فائدے کے لیے خوش ہو رہی تھی۔ کراچی پہنچ کر لڑکیاں کراچی کی عمارتیں دیکھ کر اپنے مستقبل کی بہت سے خواب بننے لگیں۔ ابتدا میں کوثر لنگڑی نے ان دونوں کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھتی تھی، ان کے ساتھ بے حد اچھا رویہ رکھتی تھی جس سے ان دونوں دوستوں کو کوثر پر کبھی بھی شک نہ ہوا۔ کوثر نے ان کے کھانے پینے اور ہر طرح سے خیال رکھا۔ ان کو آہستہ آہستہ اپنے اعتماد میں لے لیا اور اس طرح اپنے اعتماد میں لینے کے بعد ایک دن وہ ان دونوں دوستوں کو جبار کے اڈے پہ لے گئیں۔ جبار کوثر جیسی کئی لڑکیوں سے لڑکیاں خرید کر ان سے جسم فروشی کا کام کرواتا تھا۔ جبار کا پورا ایک اڈا تھا جس میں اور بھی لڑکیاں تھیں۔ جبار دونوں لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں پیسوں کی ہوس رکھتے ہوئے اپنے خواب بننے لگا۔ جبار کے گھر میں دونوں لڑکیاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کوثر نے جبار سے لڑکیوں کا خیال رکھنے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کا کہا تاکہ لڑکیوں کو شک نہ ہو کہ وہ ان سے کس قسم کا کام کروانے والے ہیں۔ پھر جبار نے رانی نامی عورت کو آواز دے کر لڑکیوں کو ساتھ لے جانے کا کہا۔ رانی بھی پیشہ ور جسم فروش تھی اور وہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہی تھی۔ جبار کے اڈے پر رانی کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ہر نئی آنے والی لڑکی کو ٹرین کرتی اور جلد از جلد اسے کام کے لیے تیار کرتی تھی۔ رانی اس کام میں بہت مہارت رکھتی تھی اور یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ پھر رانی انہیں کمرے میں لے گئی اور انہیں نہایت ہی مکاری کی نظر سے دیکھنے لگی۔ لڑکیاں پریشان ہو کر پوچھنے لگیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہوگا اور کب کام ملے گا، جس پر رانی نے انہیں کہا کہ کام مل جائے گا۔ معصوم لڑکیاں یہی سوچنے لگیں کہ وہ آخر کیا کام کریں گی۔ دوسری طرف کوثر اور جبار ٹھٹے بازی کرتے ہوئے اپنے نئے شکار کی پلاننگ کرنے لگے۔ کوثر لنگڑی نے دونوں سہیلیوں کا سودا جبار کے اڈے پر کر دیا اور اپنی قیمت لے لی اور نئے شکار کی تلاش شروع کر دی۔ دونوں سہیلیاں جو کہ یہ سوچ کے آئی تھی کہ کوثر ان کی مدد کر رہی ہے اور انہیں کام دلائے گی، مگر بدنصیب بیچاری لڑکیاں جبار کے پاس جسم فروشی کے لیے فروخت ہو گئیں۔ سارے سہانے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جب تک انہیں علم ہوا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ وہ ان کی جنگل میں بری طرح پھنس کے رہ گئیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی انجان پر ایسے ہی آرام سے یقین ہرگز مت کریے۔
تو ویورز ہماری سٹوری آج کی آپ کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کا